أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں و بہنوں، بین الاقوامی سطح پر جس عنوان کا سب سے زیادہ چرچا ہے، عالمی سطح پر یا بین الاقوامی یا انٹرنیشنل لیول پر جس بات کا سب سے زیادہ چرچا ہے وہ ارض مقدس فلسطین اور اسرائیل کا حالت کا تقاضا ہے کہ اس عنوان پر کچھ گفتگو کی جائے۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہے مسجد اقصی اور اس کا تحفظ۔ قرآن اور احادیث کے اندر مسجد اقصی بلکہ وہ علاقہ جو ابھی فلسطین کہا جاتا ہے کبھی شام کے نام سے بھی مشہور تھا، اور جہاں احادیث مبارکہ کے اندر شام کا ذکر ہے تو شام کا علاقہ بہت بڑا، اس کا دائرہ بہت بڑا ہے، لہذا فلسطین کی سرزمین کی تعریف اور اس کی فضیلت کو بڑے ہی واضح انداز میں کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شمار اور انگنت نبیوں کو سرزمین شام یعنی فلسطین کے علاقے میں مبعوث فرمایا، بلکہ بعض نبی تو ایسے بھی ہیں جو پیدا کہیں اور ہوئے، دین توحید کی دعوت کے جرم میں اسے ہجرت کرنا پڑا، تو ان نبیوں نے ہجرت کی شام کے علاقے کی طرف، فلسطین کے علاقے کی طرف۔ انہی میں سے سر فہرست سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا یوشع علیہ السلام ہیں، جو پیدا ہوئے تھے دوسرے علاقے میں، لیکن ہجرت کرتے ہوئے سرزمین شام اور فلسطین کو اپنا مسکن اور ٹھکانہ بنایا، یہاں تک کہ کلیم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پروردگار عالم میری موت دینا تو سرزمین شام اور فلسطین میں۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام اس بات کی تمنا اور خواہش اور دعا اللہ سے کی کہ پروردگار عالم میری موت سرزمین فلسطین میں ہو۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے مکہ میں
آپ کی ولادت مکہ میں ہوئی، لیکن آپ کا ایک عظیم سفر جسے ہم سفر معراج کے نام سے جانتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین نے اس عظیم سفر کا انتخاب کسی سرزمین سے کیا تو مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے اندر، فلسطین کی سرزمین کو اللہ رب العالمین نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں امام الانبیاء نہیں بنایا گیا، سرزمین مدینہ میں امام الانبیاء نہیں بنایا گیا، اگر بنایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ میں، جہاں پر آپ نے تمام نبیوں کی امامت کی اور تمام نبی آپ کے مقتدی تھے، اور یہیں سے آپ کا نام یا آپ کا لقب امام الانبیاء یعنی نبیوں کے امام پڑا۔ کتاب و سنت کے اندر اس کی بڑی وضاحت موجود ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس وقت یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش رچی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے آسمان میں اٹھا لیا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، کتاب و سنت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دوبارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس سرزمین پر نازل کرے گا تو جس سرزمین کو اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا ہے وہ ملک شام، ملک فلسطین اور دمشق کی جامع مسجد کا انتخاب کیا، جو کہ فلسطین کے علاقے میں پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے باتیں فلسطین کی سرزمین سے متعلق ہے۔ ان میں سے آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں چند اور فضائل کو ہم جانتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی سے۔ اس سے پہلے کہ میں ان فضائل کو آپ کے سامنے بیان کروں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر جو سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ کا تذکرہ کیا ہے، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کی تلاوت کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات ارضی پر، پوری دنیا کی سرزمین پر جو عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے توفیق دی دوسری مسجد تعمیر کرنے کی، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ امام کائنات علیہ السلام سے پوچھا گیا، صحیح بخاری 3366 نمبر کی حدیث، کہ اس روئے زمین میں سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد حرام ہے جو مکہ میں ہے۔ پھر دوسری مسجد کا جب سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری دنیا کے اندر دوسری عبادت گاہ جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی قسم کھائی ہے۔ جب ہم سورۃ التین پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام خاص طور سے امام قتادہ رحمہ اللہ، ابن زید رحمہ اللہ، کعب الاحبار رحمہ اللہ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہوا مسجد بیت المقدس، ہوا مسجد و بیت المقدس، یہ بیت المقدس کی مسجد ہے جس کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے، کیونکہ اس سرزمین پر فلسطین کے علاقے میں زیادہ سے زیادہ انجیر اور زیتون ہوتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو تقریباً 16 یا 17 مہینے مسلمانوں کا قبلہ اول، پہلا قبلہ جو ہوتا ہے وہ مسجد اقصیٰ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4486 نمبر کی حدیث۔ عصر کی نماز سے پہلے اللہ رب العالمین قرآن مقدس کی آیت نازل کرتا ہے کہ اپنے چہرے کو قبلہ یعنی کعبے کی طرف کرنا۔ عصر کی نماز ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہیں، چونکہ نماز سے پہلے یہ آیت نازل ہو چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ادا کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر کے مدینے کی گلیوں میں جاتے ہیں دوسری مسجد کی طرف،
ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو خبر نہیں تھی کہ قبلہ کا رخ تبدیل ہو چکا ہے، وہ لوگ ابھی تک مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ شخص آواز لگاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے ابھی مسجد نبوی میں نماز ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ مسجد اقصیٰ نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کی طرف کر کے نماز ادا کی۔ صحابہ اکرام رکوع کی حالت میں تھے، اور جیسے ہی آواز ان کے کان میں پہنچتی ہے اسی طرح سے اسی وقت اپنے رخ کو تبدیل کر لیتے ہیں، اور اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑتا ہے، کیونکہ کچھ نمازیں مسجد اقصیٰ کی طرف اور کچھ نمازیں مسجد حرام کی طرف رک کر کے پڑھی گئی۔ اگر کوئی انسان ثواب حاصل کرنے کے مقصد سے روئے زمین کے کسی مسجد کی طرف سفر کر سکتا ہے تو وہ صرف 3 مساجد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1179 کے اندر موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ سفر کی نیت سے اگر کوئی انسان کسی مسجد کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ 3 مسجدوں کے علاوہ چوتھی مسجد نہیں ہے۔ المسجد الحرام، مسجد حرام جو مکہ میں ہے، وہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو مسجد نبوی ہے جو مدینہ میں ہے، والمسجد الاقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں واقع ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اور دجال مسجد اقصیٰ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ احادیث کے الفاظ مسند احمد 23683 نمبر کی حدیث کہ دجال پوری دنیا کا سیر کرے گا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، لیکن 4 ایسے مقامات ہیں جہاں پر دجال نہیں جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور کوہ طور، جہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا تھا۔ یہ 4 مقام ایسے ہیں جہاں پر دجال جا نہیں سکتا ہے۔ اور ایک فضیلت مسجد اقصیٰ کی یہ ہے، یا ملک شام یا فلسطین کی یہ ہے کہ دجال کو جو قتل کرے گا، قتل کیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام جو قتل کریں گے تو کوئی اور جگہ نہیں بلکہ وہ بھی فلسطین کا ہی علاقہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2937 میں موجود ہے، فَيَطْلُبُهُ، عیسیٰ علیہ السلام تلاشیں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے، حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ اللُّدْ، یہاں تک کہ دجال کو باب لد میں پائیں گے۔ باب لد فلسطین کے علاقے میں۔ فَيَقْتُلُهُ، عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر ڈالیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا ظالم اور جابر دجال، جس کے فتنے سے ہر انسان محفوظ رہنا چاہتا ہے، اس کا مقتل اور قتل گاہ جس جگہ پر اسے قتل کیا جائے گا وہ فلسطین ہی کا علاقہ ہوگا۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں امام کائنات علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی کہ اقتصادی پابندی لگائی جائے گی، اقتصادی پابندی لگائی جائے گی۔ صحیح مسلم 2913 نمبر کی حدیث ہے کہ وہاں پر کھانے پینے، علاج کے لیے دوا اور بہت کچھ جو انسان کی ضروریات کے سامان ہیں اسے مہیا نہیں کیے جائیں گے، اور اس پر پابندی لگائی جائے گی۔ اور یہ وقتاً فوقتاً اسرائیل اس پر پابندی لگاتے رہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ارض مقدس یعنی فلسطین کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کو جو اللہ رب العالمین قتل کرے گا تو یہ بھی فلسطین کی سرزمین ہوگی، اور یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2937 میں موجود ہے۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچائے گا، جانوروں کو کھا ڈالے گا، اور یہاں تک کہ وہ جبل خمر پر چڑھ جائے گا۔
فلسطین میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل خمر، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج اس پہاڑ پر چڑھے گا اور کہے گا کہ ہم تو اب زمین پر حکومت کر چکے ہیں، اب ہم آسمان میں حکومت کریں گے۔ وہاں سے آسمان کی طرف ایک تیر کو مارے گا، ایک تیر کو پھینکے گا، اللہ رب العالمین اس تیر کو خون کے رنگ میں رنگ کر واپس کرے گا اور کہے گا کہ اب ہم نے زمین اور آسمان سب پر حکومت کر لی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی گدی میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے گی۔ تو جس جگہ پر موت ہوگی اس پہاڑ کا نام ہے جبل خمر، اور یہ وہ پہاڑ ہے جو فلسطین میں واقع ہے۔ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہودیوں کے مقتل یا یہودیوں کے قتل ہونے کی جگہ بھی فلسطین ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہودی کا آخری شخص نہ مر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری 2926 نمبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهود یا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم یہودیوں کو قتل کرو، یہاں تک کہ ایک یہودی بچ جائے گا اور وہ کسی پتھر کے پیچھے جا کر چھپے گا، وہ پتھر کو اللہ رب العالمین قوت گویائی عطا فرمائے گا اور مسلمانوں سے کلام کرے گا، کہے گا یقول الحجر، پتھر کہے گا، وراءہ وہ یہودی اس کے پیچھے ہوگا، یا مسلم ھذا یہودی، اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، فاقتلہ، تم اسے قتل کر ڈالو۔ لہذا فلسطین کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس میں اب جو یہودی دنیا کے تمام یہودی اپنے مقتل گاہ کی طرف جمع ہے، اور انشاءاللہ یہ وقت بھی آئے گا کہ وہ یہودیوں کو آخری شخص ہوگا جو ایک پتھر کے پیچھے بھی چھپ جائے گا، لیکن پتھر بھی اسے کہے گا قتل کرو، پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور ایک فضیلت یہ بھی ہے مسجد اقصیٰ کی کہ جس جگہ پر میدان محشر برپا ہوگا، جہاں پر لوگ اول سے آخر تک جمع ہوں گے، اللہ رب العالمین نے جس زمین کو انتخاب کیا وہ بھی سرزمین شام اور فلسطین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترمذی کی روایت ہے 3918 نمبر کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آگ نکلے گی اور انسان اس آگ کے ڈر سے بھاگتا ہوا جائے گا، یہاں تک کہ وہ آگ بجھنے والی نہیں ہے جب تک کہ انسان فلسطین کے علاقے تک نہ پہنچ جائے، اور اسی جگہ پر قیامت قائم ہوگی۔ میدان محشر وہی ہوگا اور تمام لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ وہی ہوگی۔ اب آئیے ہم تھوڑا سا فلسطین کا پس منظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلافت راشدہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جب چل رہا تھا تو سن 15 ہجری میں انہوں نے فلسطین مسجد اقصیٰ کو فتح کیا۔ کس نے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس سے پہلے عیسائیوں کے قبضے میں یہ عبادت خانہ ان کے قبضے میں تھا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں 4 مرتبہ فلسطین تشریف لے جاتے ہیں، اور یہاں سے تقریباً 500 برس تک مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ فلسطین رہتا ہے، مسجد اقصیٰ رہتا ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد میں سرسری تاریخ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ایک صلیبی جنگ ہوتی ہے، صلیبی جنگ جو عیسائیوں سے ہوتی ہے۔ وہ جب خلافت راشدہ یعنی جو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین تھے، چاہے وہ ابو بکر ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، اور اس کے بعد بھی مسلمان دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں اور اسلام بڑا عروج پر پہنچتا ہے، اسلام فتح در فتح کرتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ چلتا ہے تقریباً 11ویں صدی کے آخر تک۔
11ویں صدی کے آخر تک یہ سلسلہ چلتا ہے، اور 11ویں صدی کے آخر میں عیسائی اپنی طاقت کو جماتے ہیں، اور پھر لڑائی لڑی جاتی ہے خطہ عرب سے، فلسطین سے، اور بالخصوص بیت المقدس سے۔ ان لوگوں کی جنگیں ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، عیسائیوں کی لڑائی ہوتی ہے مسلمانوں سے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بیت المقدس جہاں پر مسلمانوں نے 500 سال تک عبادت کی ہے، اس بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی سن 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو پیدا فرماتا ہے، جو نہایت مرد مجاہد ہے، پیدا فرماتا ہے، اور پھر انہوں نے عیسائیوں سے لڑتے ہوئے پھر مسجد اقصیٰ کو اپنے قبضہ میں کرتے ہیں۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جن عیسائیوں نے بہت سارے مسلمانوں کو صلیبی جنگ میں قتل کیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کسی عیسائی کو قتل نہیں کرتے، امن کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اور مسلمانوں کے یہ قبضے میں آ جاتا ہے، یعنی مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور پھر یہاں سے تقریباً 762 سال تک مسلمانوں کے ہی قبضے میں رہتا ہے۔ اب گزشتہ جمعہ خطبہ میں نے بتایا تھا کہ یہودی جب اپنی زندگی کے بھیک مانگتے ہوئے اپنے بحری جہاز میں یہ بورڈ لگاتے ہوئے کہ ہماری اولادیں ختم کر دی گئی ہے، ہٹلر نے ہمارے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا ہے، جرمن میں، امریکہ، فرانس اور دیگر کینیڈا وغیرہ وہ جاتے ہیں، کوئی اسے پناہ نہیں دیتا ہے، مسلمان کے پاس وہ جب آتے ہیں تو اسے پناہ ملتی ہے، اور پھر تقریباً 6 سال تک وہ اپنے حکومت بنانے میں لگتے ہیں، اور ایک دن آتا ہے 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ اور دیگر کئی اسلام کے دشمن ممالک ہیں، یہ متحد ہوتے ہیں، اور پھر عالمی سازش کے تحت مسلمانوں کے درمیان میں، فلسطین کے درمیان میں، اس کے علاقے میں ایک ریاست قائم کرتا ہے، ایک ریاست قائم کرتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آج بھی اگر آپ اس کا میپ دیکھیں، اس کا جغرافیہ دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چاروں طرف مسلم ممالک ہیں، چاروں طرف مسلم ممالک ہیں، وہاں پر اسرائیل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ تو جبراً اس پر قبضہ کیا گیا ہے، اور وہ بھی مسلمانوں نے اسے پناہ دی تھی کہ چلو ہم انسانیت کے تحت تمہیں پناہ دیتے ہیں۔ اور میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ ہٹلر نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، اور کچھ یہودیوں کو اس وجہ سے چھوڑا تاکہ اس کے کرتوت کا تمہیں پتہ چلے کہ یہ کتنے بدترین قوم ہے جو قتل کرنے کے قابل ہیں، اور آج وہ ہم دیکھتے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے انہوں نے قبضہ کیا، اور تقریباً 50% بیت المقدس کو بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، اپنے قبضہ میں لے لیا۔ 1967 کا سال آتا ہے، اور یہودیوں نے پھر بیت المقدس میں بمباری کرتا ہے، اور مسجد اقصیٰ کی جو مرکزی دیوار ہے اسے منہدم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ممبر جس پر خطبہ دیتے تھے اسے بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ کا 78% وہ اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے۔ پھر جون 1967 کا سال آتا ہے، اور اسرائیلی پارلیمنٹ عرب کی حیثیت کو ختم کر دیا جاتا ہے، اب عرب کی وہاں پر کوئی گنجائش نہیں، اور اب اسرائیل کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اور ابھی چند سالوں پہلے دسمبر 2017 کو سابق امیر صدر ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے اسرائیل کی حکومت یروشلم کو قرار دیتا ہے، اور اس طریقے سے اس کو تسلیم کرتا ہے، اور اس طریقے سے اسرائیل کا ایک وجود آتا ہے۔ تو یہ ایک سرسری تاریخ تھی جو اسرائیل کی تاریخ ہے، جنہوں نے ایک مسلمانوں نے انسانیت سمجھتے اسے جگہ دی، لیکن اسے ایک ریاست میں تبدیل کر دیا۔ اور
آج مسلمانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے۔ آج اسلام کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو سب سے بڑا دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے، یہودیوں نے مسلمانوں کی زمین کو قبضہ کیا، پھر بھی اسے دہشت گرد نہ کہنا۔ یہودیوں نے ہمیشہ فلسطینیوں کو قتل عام کیا۔ ہم اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہم اور آپ 5 وقت کی فرض نماز ادا کرتے ہیں، لیکن فلسطینیوں سے پوچھو وہ 5 وقت کی نہیں بلکہ 6 وقت کی فرض نماز ادا کرتے ہیں، اور ایک زائد ہے وہ نماز جنازہ جو فرض ہے، فرض کفایہ، اس نماز کو وہ ادا کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم اور آپ اسے دہشت گرد نہ کہیں۔ یہودی ابھی چند روز سے اس طریقے سے حملہ کر رہا ہے، اور حملہ بھی کہاں؟ جہاں پر عوام کی رہائش ہے، جہاں پر معصوم لوگ رہتے ہیں، نہتھے لوگ رہتے ہیں، اس کے عمارتوں کو منہدم کر دیا جاتا ہے، مسمار کر دیا جاتا ہے، لیکن دہشت گرد اسے مت کہو۔ ان کی مسجدوں پر حملہ کیا جاتا ہے، اور اس وقت جس وقت نماز چل رہی ہو، لیکن اسرائیل کو دہشت گرد مت کہو۔ معصوم بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج اور یونیورسٹی میں جو ہمارے بچے اور بچیاں پڑھتی ہیں، ایسے وقت میں جب کالج اور اسکول چالو ہوتا ہے اور بچے رہتے ہیں، اس وقت ان پر بم سے مسمار کر دیا جاتا ہے۔ اسرائیل کو دہشت گرد مت کہو۔ ابھی چند روز پہلے رات کے وقت میں ہزاروں کی تعداد میں دواخانے میں، ہاسپٹل میں اور شفا خانہ میں وہ لوگ علاج کرا رہے تھے، اور ایسی جگہ پر وہ بمباری کرتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو نیست نابود کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اسے دہشت گرد مت کہو۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہم نے ویڈیوز کے اندر، فوٹوز کے اندر ایسے چہروں کو دیکھا ہے کہ جسے دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن قربان جائیے اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر جو اللہ رب العالمین نے فلسطین کے سرزمین، وہاں پر جو پیدا ہونے والے مسلمان ہوتے ہیں، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اپنے معصوم بچوں کو لیتے ہوئے ایک طرف اور یہودیوں کو دندان شکن جواب دیتا ہے، نہتے ہیں، اپنے معصوم بچے کی لاش کو لے کر کے بھی جواب دیتے ہیں۔ کیا مرد ہے، کیا عورتیں ہیں، کیا چھوٹے بچے ہیں، کیا نوجوان ہیں، کیا بزرگ ہیں، یہ صرف ڈرنا جانتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری موت یہ شہادت کی موت ہے، اور یہ باعث فخر سمجھتے ہیں۔ آج ہم موت سے کتنے ڈرتے ہیں، لیکن وہ اپنی موت کو باعث فخر سمجھتے ہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور سیدھے جنت میں جانا ہے۔ مسلمانوں، وقت کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا میں چند باتیں آپ سے کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی تکلیف، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ہر مسلمان، ہر مومن بھائی بھائی ہے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرے، ان کے لیے خلوص دل سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ایسے قوم کو طاقتور بنائے، اور اللہ رب العالمین یہودیوں کے ہر سازش کو نیست نابود فرمائے، یہ دعا کریں۔ اور یہ جو دشمن ہے یہ ہمیشہ اپنے لیے دشمن سمجھیں، اور اگر کوئی چیز اسرائیل کی طرف سے ہمارے پاس آتی ہے، سامان، پروڈکٹ، تو ہم اس کا بائیکاٹ کریں، ہم نہ خریدیں، اس کے بغیر کیا ہمارا جینا ممکن نہیں ہے؟ یہ تو ہمارے پیسے سے وہ طاقتور بنتے ہیں، اور پھر مسلمان نہتھے کو وہ قتل عام کرتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں مسجد اقصیٰ اور اس کے تحفظ سے متعلق۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما،
اور بالخصوص مسجد اقصی فلسطین کے مسلمانوں، ان کے مال، ان کے آبرو، ان کے عزت، ان کے جان اور ان کے ہر قسم کے جائیداد کی اللہ کو حفاظت فرما، یہود و نصارہ کو نصف نابود فرما دے۔ اے اللہ تیرے پاس کسی طاقت کی کمی نہیں ہے، تو جبار ہے، تو قہار ہے۔ اے اللہ تو چاہے تو لفظ کن سے پورے سپر پاور کو ایک سیکنڈ کے اندر اس سے بھی کم لمحہ میں نصف نابود کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو اسے نصف نابود فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما دے، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔